اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد مشتاق لائف ٹائم میں گھر سے نماز پڑھنے کے بعد الحمدللہ صبح واک کے لیے نکل رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کو اگر اللہ نہ کرے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کوئی بھی بیماری ہے، آپ میرے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، آپ سے ایک عرض ہے، اگر آپ مانیں تو، نہ مانیں تو وہ آپ کی مرضی پہ، مانیں گے تو آپ کی مرضی پہ۔ یہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے دعا جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک بیماری جو ہے اس کی شفا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا، اور بیماری کے بعد وہ شفا دینے والا ہے، وہ پروردگار ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کے شعور دیا، ورنہ تو آپ دیکھتے ہوں گے وہ ہاتھی، چیتے اور کتنے طاقتور ہیں، لیکن ہم ان سب سے جو یہ ہاتھی، چیتے اور اتنی طاقتور جاندار چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں شعور دیا ہے۔ اگر تو ہم سستی اور کالی کی طرف جاتے ہیں تو وہ مالک جو پروردگار ہے وہ اس نے بیماری بنائی ہے۔ اگر ہم یہ ذرا میں لاک لگا رہا تھا گھر کا اس میں، اچھا، اگر ہم اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ اپنے آپ دیکھیں جی، جب تک قدم نہیں بڑھائیں گے منزل جو ہے نا وہ منزل جو ہوتی ہے نا وہ طے نہیں ہوتی۔ ایسے ہی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ میں نے تمہارا رزق پھیلایا ہوا ہے، جائیں تلاش کریں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میرے بندے، تو میرا شکر گزار ہوگا، میری عبادت کرے گا تو میں تیرے کو نعمات سے نوازوں گا، یعنی تیرے کو جنت فردوس عطا کروں گا۔ تو میری بندگی کرے گا، میں تیرا رتبہ بہت بلند کر دوں گا۔ تو پیارے، بات یہ ہے کہ صبح صبح اٹھو، جو یہ نماز ہے نا، یہ اللہ معاف کرے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم پہ بھاری ہو جائے، وہ ہماری ہی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھا بنایا۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں، جب اٹھتے ہیں، یہ ایک ایسی ہی شکل ہے جو ہماری صحت کے لیے ہمیں توانائی مہیا ہوتی ہے اور ذہنی سکون ملتا ہے، ہمیں رحمتیں ملتی ہیں پروردگار کی طرف سے۔ وہ پروردگار ہمارے لیے ثانیہ پیدا کرتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، وہ ہم پہ فخر محسوس کرتا ہے۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس پروردگار سے التجا کرتے ہیں اور وہ فخر کرتا ہے، دیکھو جی، یہ اس بندے کو میں نے شعور دیا ہے اور یہ میرا فرما بردار ہے۔ ہم انسان ہی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ولی کا رتبہ دیا، ہم انسان ہی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا ہے، نبی بنایا ہے۔ یار کیسے ہیں ہم لوگ؟ ہم سوچتے ہی نہیں، ہم اس طرف ہماری نگاہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بلند رتبہ دیا ہے، اور ایک اس کے اپوزٹ بھی دیا ہے کہ اتنی ساری دولت دے دی، اتنا سارا مال دے دیا۔ تکبر جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات کو ہو ہے غرور، وہ ذات ہی کر سکتی ہے، کیونکہ وہ یکتا ہے، وہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس کا ثانی ہے ہی نہیں، وہ وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن کیونکہ انسان کو چھوڑ دیا، چھوڑ دینے کی وجہ سے اس کو جو نیک بندے ہیں، جو صالح ہیں، وہ تو عاجزی اختیار کرتے ہیں، اور وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا اور وہ اس کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ لیکن جو شیطان بھی ایک پیدا کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کو اختیار بھی دے دیا، جاؤ
وہ تو اس نے بولا جی میں تیرے بندوں کو جھٹلاؤں گا، تیرے بندوں کو میں تیرے مخالف کھڑا کروں گا، یعنی بدی کی طرف مائل کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے بولا جا، تیرے کو میں یہ اختیار دیتا ہوں، قیامت تک جو میرے بندے ہیں نیک صالح، وہ میرے ہی میری ہی بات کریں گے، میرے ہی اصولوں کے مطابق نیک اور صالح زندگی گزاریں گے۔ تو جو تیرے ذہن یا تیری ذہنیت کے لوگ ہیں جو وہ تیرے طرف رجوع کریں گے، اور ان کو میں پکڑ کے قیامت کے دن ایسی سزا دوں گا کہ وہ بیان کرنے سے باہر ہوگی۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات غفور رحیم ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس جیسا نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا۔ وہ ذات رحیم، غفور رحیم، وہ ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ لیکن اس کے بنائے ہوئے یہ دیکھیں چاند ستارے زمین آسمان، بھلا کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سامنے تو آپ نے کبھی سوچا ہے؟ یہ اگر بیماری کوئی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی، اور اگر کوئی شفا ہے تو بیماری بھی ہے۔ آج تک کوئی انسان، میں علانیہ آپ سے عرض کرتا ہوں، کوئی انسان لے کے ہے وہ مجھے اپنے آپ کو مکمل بتائے کہ کبھی آپ ضمیر سے آپ نے سوچا کبھی؟ میں یہ ایک بندے سے نہیں، پوری انسانیت کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ آؤ دہاؤ کوئی بھی ایک بندہ جس کو کچھ بھی کوئی بھی نقص نہ ہو، صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل ہیں، افضل انبیاء ہیں، 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، وہ نیک اور صالح، اور وہ ان جیسا ہم ان کے راستے پہ چل جائیں، ان جیسا بننا تو بہت مشکل ہے نا۔ ان کے جو انہوں نے آ کے ہمیں بتایا، کر کے عمل کر کے بتایا، ہم اس راستے کو ہی اپنا لینا تو بہت بڑی بات ہے۔ عرض یہ ہے پیارے، اٹھو، اللہ کا نام لو اور نیک راستے کو اپنانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ رحمتیں برسائے، پروردگار رحمتوں کے دروازے کھولے ہم سب کے لیے۔ تو عرض ہے کہ نیکی کو رستہ کو اپنانا یہی ہماری فلاح ہے، اسی میں، اور یہی زندگی ہے۔ باقی نظام قدرت تو چلتا ہے، وہ چلتا رہنا ہے، چلتا رہے گا۔ ہم لوگ آئیں گے اور جائیں گے۔ مطلب یہ قیامت تک کا سلسلہ جو میرے پروردگار نے بنایا ہے یہ ہم سب پہ لاگو ہے۔ تو کہ نیکی کے راستے کو اپناؤ، بیماری پاس نہیں آئے گی۔ اگر آپ اس کی بات کریں گے آپ کو نامہ سے نوازا جائے گا۔ ہم لوگ گناہ گار ہیں، لاکھوں بڑے گناہ گار، نسلے ہوئے گناہوں سے، لیکن جب اس مالک جو رحیم ہے اس سے سچے دل سے معافی مانگتے ہیں تو وہ گلے سے لگا کے ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا، پھر ہمیں ویسے ہی ہم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ادھر معافی مانگیں اور پھر اسی دڑا دگ دوڑ میں پھر شامل ہو جائیں۔ سچے دل سے معافی مانگیں، اللہ کے حضور سجدہ کریں اور نیک اور صالح زندگی گزاریں۔ کسی کا حق مت کھائیں، کسی سے زیادتی مت کریں، اور امید رکھیں اس رب العزت سے، وہ بے حد نوازنے والا ہے، اس کے خزانے کم نہیں ہوتے۔ پیارے، میں محمد مشتاق لائف سٹائل میں ہم نے عرصہ زندگی کا گزار لیا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا، میں یہ جو DHA بنا ہے پیراگون، ہمارا گاؤں تھا وہاں،
हमने देखा वो लोग भी इंतहाई, जैसे वो अरब के बद्दू रवैया रखते हैं ना, वैसे ही थे। वैसे ही अभी भी लोग वो जब माल ले लेते हैं तो वो वापस नहीं करते, वो मानत को मानत नहीं समझते, वो इंतहाई उल्टे दर्जे पे कायम है। तो मतलब उनको उनका रहना सहना, उनका वो मिलना जुलना सवाए मतलब और सवाए छीनने के कुछ नहीं। उन्होंने अगर भैंसें चोरी कर ली, ले गए, पंचायत बैठी तो भैंसें उसी ज़िबा करके उनको खिला दिया, और जब बात फिर पहुंची तो बोला यार ये तुम लोगों ने खाया क्या है। उनका नज़रिया ये है, और वो बड़े प्यार से बड़े अच्छे लफ्ज़ों से लूटते हैं, यानी आपको अखलाक दिखाएंगे, मोहब्बत दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, लेकिन लूटना उनका वतीरा है। तो हमें तो वो इलाका ही बस हम नहीं जाते। बात ये है कि रब्बुल इज़्ज़त से मांगो, वो देने वाला है, उसका इख्तियार है, वो रहीम है, वो अज़ीम है, यानी जो रब्बुल इज़्ज़त क़हार है, जब्बार है, सारे सिलसिले उसी के हैं, लेकिन वो सिर्फ एक अजमाइश इंसान के लिए रख दी। तो अर्ज़ है उठे, रब का नाम लें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, और उसके बाद अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने लिए वॉक की तरफ जाएं, वॉक करें, सोएं ज़्यादा मत, सुस्ती को फेंक दें। यानी जब हम अल्लाह ताला ने हमें बनाया है ना, तो उसने हमारे लिए सुस्ती काहली, ज़िंदगी मौत, दुख सुख, हर चीज़ डबल बना दी। तो ऐसे ही है, अगर आपको तंदुरुस्ती चाहिए तो उठो, अल्लाह का नाम लेके नमाज़ पढ़ो और वॉक पे जाओ। वॉक से वापस आने पर थोड़ा अगर आराम करना है आराम करें, और जो अल्लाह ताला ने ये फरमाया मैंने तुम्हारा रिज़्क बखेरा हुआ है, तलाश करो उसको। तो आप क्यों सुस्ती में पड़े हुए हैं? तंदुरुस्ती चाहिए तो भागो। और मैं ये लानी है आपको, गारंटी से कहता हूँ कि भाई अगर शुगर है, अगर आपको अपना ब्लड प्रेशर है, अगर कोई यूरिन या कोई भी ऐसी बीमारी है, उसका हल यही है। दवाई तो अल्लाह ताला ने बनाई है एक जगह, दवाई तो अल्लाह ताला ने बनाई है, उसमें शिफा है, लेकिन ये बाकी जो ये वाली शिफा है ना, वो आपके अपने हाथ में है। मोहतरम आप उठो, मेरी माँ बहनों उठो। अगर आप बाहर नहीं जा सकते, बाहर नहीं जाते तो घर में जैसे वर्जिश के हज़ारों तरीके हैं, वो तरीका अपनाओ और करो, और उसमें कोई ऐब नहीं है। यानी हाथों को थोड़ा ऊपर लेके जाना, जैसे आप पानी में नहाते हैं ऐसे हाथ चलाना, या कश्ती में बैठे हैं तो वो चप्पू चलाते हैं। खैर आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इतना ज़्यादा हमें एडवांस कर दिया है कि एक 2-2.5 साल का बच्चा वो सबसे पहले बोलता है बैल, मुझे बैल दो, बैल, यानी वो बैल की तरफ ही आता है। और वो सिर्फ आता नहीं है, उसको खोलता है, और उसमें ये टिकटॉक और ये वाले जो हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इतना ज़्यादा शोर दे दिया है कि आप खुद हैरान हो जाएं। हो सकता है मेरी वीडियो, ये मेरा व्लॉग जो मैं आपके लिए और अपने लिए ये बयान करने का तरीका, कभी हम सोचा करते थे कि किताब लिखे ये करें, लेकिन अल्लाह ताला ने ये सिलसिला बनाया। मैं सुबह सुबह उठ के आप लोगों से अर्ज़ करता हूँ, आपसे गपशप करता हूँ। ये मोहब्बत के सिलसिले हैं, ये मोहब्बत जो है ना, ये बांटने के एक वसीला बन गया है। तो मेरे भाइयों उठो, उठ के नमाज़ पढ़ो और अल्लाह के रास्ते, अल्लाह का नाम लेके वॉक करो। जितनी आप में हिम्मत है, कोई मखसूस नहीं है, लेकिन जितनी आप में हिम्मत है वॉक करें। वॉक करेंगे तो फिर देखें, पहले दिन थोड़ा सा महसूस होगा, दूसरे दिन उससे बेहतर महसूस होगा, तीसरे दिन उससे बेहतर महसूस होगा। तो आप लोगों से मोहब्बताना गुजारिश है कि उठ जाए मेरे भाई, मेरी बहनों उठो, मेरी बेटी उठो, और बाहर चंद जितनी हो सके हिम्मत उतने कदम चले। आज अगर 2 कदम चलेंगे तो कल आप तीन कदम चलेंगे। फिर ऐसे ही
پہلے 2-4 دن ہوگی مشکل، اس کے بعد پھر آسانی پھر جب تک آپ واک نہیں کریں گے آپ کو ریلیکسنگ محسوس نہیں کریں گے، سکون وہ جب واک کر کے آپ ہٹیں گے نا تو آپ کو سکون ملے گا، آپ کو راحت ملے گی اور شفا ملے گی۔ دوائی کھائیں، دوائی اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کے لیے اٹھ جائیں، اس کو نماز کو بھاری مت سمجھیں، نماز بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صحت کا ایک وسیلہ بنایا ہوا ہے۔ تو میرے محترم، میرے پیاروں، خدا کے لیے اپنے آپ کو چینج کرو، اور ہلکا زیادہ بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ بھاگ سکتے ہیں تو وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ چل پھر نہیں زیادہ چل سکتے تو سلو آہستہ یعنی تھوڑا سا ایک فاصلہ طے کریں، اگلے دن اس سے زیادہ کریں، پھر ایسے ہی اپنے آپ کو ایکٹیو اور اپنا تندرستی کی منزل کی طے کی طرف کریں، اور اللہ سے دعا مانگیں کہ یا رب العزت ہمیں ہمت دے، طاقت دے، ہم تیرے بندے ہیں، ہمیں بندگی کی اپنے عبادت اور ہمت دے تاکہ ہم تیرے عبادت گزار بندے بن سکیں۔ تو یہ ولاغ تو کیونکہ اس کی تعریفیں تو ختم ہی نہیں نہ ہوتی، کون ہے جو اس کی تعریفیں مکمل کرے گا؟ ہمارا تو علم محدود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ آپ ناقص ہیں، یعنی میں تو خیر اس کا گناہ گار بندہ ہوں، میرا تو علم بھی بہت محدود ہے۔ آپ جو بڑے سیاستدان اور بڑے مدبر اور مفکر ہیں وہ بھی اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وہ عرض ہے کہ میرے بھائیو، آپ سیدھے راستے پہ سیدھا راستہ اپنائیں، وہ راستہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے۔ ہمارے جتنے پیغمبر، ہمارے نبی جتنے آئے انہوں نے اپنایا، اتنی تکلیفیں جھیلیں۔ ہم لوگوں کو جتنی یہ سہولتیں اور یہ اپنا راحتیں اللہ تعالیٰ نے مہیا کی ہیں، یہ اس کی شان ہے، اس میں بھی اس کی مہربانی ہے۔ اور میں عرض کرنے والا تھا جس کے پاس جتنی دولت ہے تکبر اس میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ باقی جو جس میں تکبر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے، وہ پروردگار جو ہے وہ رحمتیں برسانے والا ہے۔ تو میرا خیال ہے ابھی ولاگ لمبا ہو جائے گا، تو پھر ابھی انشاءاللہ آئندہ اللہ حافظ، کیونکہ اس کی تعریفیں تو ختم ہوتی ہی نہیں، وہ رحیم ہے، کیسے تعریفیں مکمل کریں گے اس کی؟ یعنی ہماری عقل تو ناقص ہے۔ تو اب آئندہ انشاءاللہ اللہ حافظ۔